السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور یہ سب اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ جی، تو سورۃ النور آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور جو ہے یہ ایک مدنی سورت ہے جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ میں اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتی ہوں کہ یہ ایک سورت ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں اس کا ترجمہ یہ کر رہی ہوں، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ یہ عظیم ترجمہ کس کا ہے؟ سورۃ کے اوپر جو دو پیش لگی ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش، جس کو آپ تنوین کہتی ہیں۔ یہ تنوین بعض اوقات جو ہے یہ عظمت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ تعظیم کے لیے ہی ہے۔ اس سورت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو پہلے نمبر پر ہی لایا گیا ہے۔ تو ہم کریں گے سورۃ، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انزلنا، نون زبر الف نا کا مطلب ہے ہم نے نازل کیا ہے اس سورت کو۔ وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس سورت کو۔ ہا زبر الف ہا جو ہوتی ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو سورۃ بھی چونکہ پیچھے مؤنث لفظ آیا ہوا ہے نا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سورۃ مؤنث لفظ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ گول تا جو ہوتی ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو چونکہ گول تا مؤنث کی علامت ہے اسی لیے آگے ہا زبر الف ہا بھی مؤنث ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتارے ہیں اس میں واضح احکامات، واضح نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ذرا غور کریں، یہ واقعی ایک عظیم صورت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں انزلناہا وفرضناہا وانزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو فرض کیا تم پر، اور ہم نے اس میں واضح احکامات اتارے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ تاکید اپنی طرف اس کی نسبت بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نسبت نہ بھی بیان کریں تو ہمیں پتہ ہے یہ سارا قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لیکن یہ بڑی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس سورت کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح احکامات اتارے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کا ترجمہ عورت والا کریں گے؟ کیونکہ آگے گول تا آ رہی ہے، زانیۃ کے آخر میں جو گول تا آ رہی ہے نا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا، پس تم کوڑے مارو، کل واحد، ہر ایک کو، کل ہر، واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں سے۔ کتنے کوڑے مارنے ہیں؟ مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے۔ مئۃ کا مطلب ہوتا ہے 100، جلدۃ کوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ پکڑے تمہیں، ولا اور نہ تأخذکم، پکڑے تمہیں، آخذہ کا معنی پکڑنا ہوتا ہے نا، اور نہ تمہیں پکڑے، بہما ان دونوں کے متعلق، رافت، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ان دونوں کو کوڑے مارو، تو اس میں تمہارے دل میں کوئی رحم، کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور لازم ہے کہ حاضر ہوں۔ یہ لازم میں کس کا ترجمہ کر رہی ہوں؟ لام، یہ جو لام شروع میں ساکن آ جاتا ہے نا، جس کو ہم پیچھے واو کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لازم ہے، اور لازم ہے کہ حاضر ہو، یہ فعل امر ہے۔
لازم ہے کہ حاضر ہوں، یہ فعل امر غائب ہے نا، اس لیے لام آیا ہوا شروع میں اور یا آیا ہوا ہے، اور لازم ہے کہ حاضر ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت، ان دونوں کے عذاب کے وقت ایک جماعت من المؤمنین، مومنین میں سے۔ تو اللہ نے دیکھیں اسی آیت میں کتنے احکامات دے دیے ہیں۔ یہ مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں یہ ویسے بھی احکامات والی ہوتی ہیں، جس میں معاشرے کے لین دین کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جو ہے، ان دونوں کو 100 سے کوڑے مارو، اور ان کو کوڑے جب مارنے ہیں تو تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، دونوں کے ایک جیسے مارنے ہیں، دونوں کو سنت طریقے کے مطابق مارنے ہیں، اور کوڑے کا جو ہے وہ درد کہاں تک رہنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کوڑے کی جو شدت ہے وہ جسم تک ہی صرف رہنی چاہیے، ہڈیوں تک نہیں جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہیں تمہارے دل میں آنی چاہیے۔ اللہ نے ساتھ کہہ دیا اگر تم مومن ہوئے اور آخرت کے دن پر تمہارا یقین ہوا تو یقیناً تم اس سزا کو نافذ کرو گے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ سب کے سامنے سزا دینی چاہیے، مومنین کی ایک جماعت ہونی چاہیے پاس، یہ نہیں کہ آپ انہیں سزا نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ نے سوچا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تو چلو دے لیتے ہیں، تو آپ نے انہیں الگ کر کے چھپا کے لوگوں سے سزا دے دی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے سامنے سزا دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبرت بنانا چاہتے ہیں انہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ عبرت سے زیادہ سیکھ دیتے ہیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ الزانی، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے معاشرے کا۔ الزانی جو زانی ہوتا ہے، زنا کرنے والا مرد، لا ينكح وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا پھر مشرکہ عورت سے۔ مطلب زانی جو ہوتا ہے وہ اپنے جیسی عورت کو پسند کرتا ہے نا، عام طور پر یہی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ عالمہ کو پسند کرتا ہے، اسی طرح وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا، اور زانیہ عورت، زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتا اس عورت سے مگر زانی مرد ہی اس سے نکاح کرے گا یا پھر مشرک ہی اس سے نکاح کرے گا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے یہ سے مراد کیا ہے، یعنی زانی عورت سے نکاح کرنا یا مشرک عورت سے نکاح کرنا یہ مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اچھا، پچھلی آیت جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں زنا کے احکام بیان کیے ہیں، تو یہ حدیث میں اس کی بہت زیادہ وضاحت آ جاتی ہے آگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کموارہ لڑکی یا لڑکا زنا کرتے ہیں تو ان کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ 2 سزائیں ان کی، ایک تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر کنوارا یا کنواری زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور ساتھ مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس سزا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں حدیث سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تو صرف یہی آ رہا ہے نا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارو، اور اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ مرد کو 100 کوڑے مارنے کے بعد جلا وطن کر دیا جائے گا، 1 سال تک اس کے وطن سے نکال دیا جائے گا، اور عورت کو اس کے نکاح تک گھر میں قید رکھا جائے گا، مطلب اس کو نہیں باہر نکلنے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے، شادی شدہ عورت یا مرد آپس میں زنا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ان کو رجم کر دیا جائے گا بعد میں۔ پہلے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، بعد میں ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی ایک گھڑا کھودا جائے گا، ان کے سینے تک ایک گھڑا کھودا جائے گا، اور اس گھڑے میں ان کو وہ ڈال کے تو اوپر سے پتھر مار کے انہیں رجم کر دیا جائے گا، سنسار مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادی شدہ کی سزا ہے۔ تو حدیث کے بغیر قرآن مجید جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اسی لیے قرآن مجید اور حدیث دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی جو مرد ہے وہ زانیہ کوئی پسند کرے گا اور مشرک عورت کوئی پسند کرے گا، اسی طرح جو زانیہ عورت ہے اس سے بھی کوئی بھی اس سے نکاح نہیں کرے گا سوائے زانی کے اور مشرک کے، اور مومنین پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے اگر کسی عورت کی بے حیائی یا کسی مرد کی فحاشی مشہور ہو یا اس کا زانی ہونا مشہور ہو، اور مومن کے لیے یہ حرام ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بدکار ہے، یہ بندی بدکار ہے، زانیہ ہے، مشرکہ ہے، تو مومن پر یہ حرام ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے یا عورت سے نکاح کرے جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اچھی خصلت کی عورت یا مرد نہیں ہے، تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ عورت یا مرد کتنا ہی انسان کو پسندیدہ ہو، کیونکہ حدیث میں ایک آتا ہے واقعہ اس قسم کا کہ لمبا ہو جائے گا پھر وہ سبق، تو پھر یہ انشاءاللہ آپ کو نا ایک علیحدہ سے بنا دوں گی
جی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر۔ یرمون لفظ جو ہے نا یہ رمی سے نکلا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کو جب حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو وہ رمی بھی کر کے آتے ہیں۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ تو رما کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں جو تہمت لگاتے ہیں۔ تہمت وہی ہوتی ہے نا جو خود سے بنائی گئی ہوتی بات ہے، اس کو اگر یقینی بات ہو تو پھر اس کو تہمت تو نہیں نا کہا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یا تو وہ نہیں لاتے بھی اربعۃ شہداء چار گواہ، ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے ان کی بات کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سچے ہیں، تو فاجلدوہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی تہمت لگائے اور وہ چار گواہ نہ لے کر آئے تو فاجلدوہم ثمانین جلدہ، پس تم انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے، ثمانین 80، جلدتاً کوڑے۔ نمبر 2 ان کی سزا کیا ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ ہی تم قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ نافرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا کہ اگر کسی پر تہمت لگائے، کوئی انسان کسی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا، پورے 4 گواہ جو اس کی بات کا گواہی دیں کہ ہاں یہ جو بات کر رہا ہے وہ سچی ہے، اور اگر 3 گواہی لے کر آتا ہے یا 2 لے کر آتا ہے یا 1 گواہ لے کر آتا ہے، تب بھی اس کی بات کو سچا نہیں مانا جائے گا۔ اور عدالت یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ گواہ پورے نہیں لے کر آتا 4 تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ نمبر 2 اس کی گواہی کبھی بھی کسی بھی چیز میں اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ نافرمان ہے اللہ کا۔ نمبر 3 اللہ نے اس کو نافرمان کہا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، یعنی کسی پر تہمت لگانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب یہ پچھلے ہم نے معاملہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی کسی عام انسان پر تہمت لگا دیتا ہے تو اس کا اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بتایا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا تو اسی کو سزا ملے گی جس نے بات کی ہے، اگرچہ وہ سچا ہے اپنے بات میں، لیکن اس کو گواہ لے کر آنا ضروری ہے اس کے لیے جو اس کی بات کو مزید پختگی لائیں۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اگر کوئی مرد یا عورت جو ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہیں ہے، وَلَمْ اور نہیں یکن ہے، لہم ان کے لیے شہداء گواہ، الا مگر انفسہم ان کی اپنی ہی جانیں، مطلب صرف وہ خود ہی گواہ ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ ہے ہی نہیں۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، پس گواہی دینا ہے ان میں سے ایک کا 4 شہادات باللہ، 4 دفعہ شہادت قسمیں کھانا باللہ اللہ کے نام کی، انہ بے شک وہ لمن الصادقین سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور شوہر جو ہے وہ 5ویں دفعہ کہے گا، ان بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، مطلب وہ اپنے آپ پر اللہ کی لعنت کر رہا ہے، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَأُ، اور دور کر دے گی عنہا اس عورت سے، العذاب عذاب، ان تشہد یہ کہ وہ گواہی دے 4 شہادات باللہ 4 دفعہ وہ بھی اللہ کی قسمیں کھائے، انہو بے شک اس کا شوہر، بے شک وہ یعنی اس کا شوہر لامن الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی، ان بے شک غضب اللہ اللہ کا غصہ اترے علیہ اس پر، یعنی اپنے آپ پر وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غصہ اترے، ان کان من الصادقین اگر اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تہمت لگانے والے یہ جو لوگ ہیں جو پاک دامن عورتوں یا مردوں پر تہمت لگاتے ہیں، اگر ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا اور آخرت میں بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑی ہی حکمتوں والا ہے۔
اچھا، یہ ہم نے پیچھے میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتی ہوں کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، عورت مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو دیکھتا ہے کسی کے ساتھ غلط کاری کرتے ہوئے، یا عورت اپنے مرد کو دیکھتی ہے، تو اب اگر عام قاعدہ کلیہ کے مطابق ان کے لیے گواہ لانا مشکل چیز ہے. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے اس طرح کا کیس پیش کیا اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میری بیوی جو ہے وہ غلط کاری کر رہی ہے کسی کے ساتھ، تو میں گواہ ڈھونڈتا پھروں کہ آؤ تم دیکھو میری بیوی کو، میری بیوی غلط کام کر رہی ہے تو میرے گواہ بن جاؤ. تو اللہ کے نبی ایسا ممکن نہیں ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار یہی کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیں، کیونکہ یہی قاعدہ کلیہ تھا کہ اگر کسی پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تو جب تک آپ گواہ لے کر نہیں آئیں گے تب تک جو ہے آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. اور اگر آپ نے گواہوں کے بغیر عدالت میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اس نے غلط کام کیا تو آپ کو ہی سزا ملے گی، 80 کوڑے لگیں گے، کیونکہ آپ نے تہمت لگا دی، گواہ تو ہے نہیں آپ کے پاس. تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار یہی کہتے رہے کہ نہیں، گواہ لانا ضروری ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر یقیناً اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ اتارے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جو لیعان کی ہیں. اس کو لیعان کہتے ہیں. یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے دیکھ لیتی ہے تو ان کو پھر 4 گواہ لانے کا نہیں کہا گیا. ان کے لیے جو اللہ نے احکام اتارے وہ لیعان کے ہیں. لیعان جو ہے لفظ لعنت نکلا ہوا ہے، ایک دوسرے پر لعنت کرنا. اور وہ لعنت کا طریقہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیسے گواہی دیں گے، تو یہ ہم نے طریقہ ہم پڑھے ہیں اس آیت میں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو مرد ہیں نا، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے. یعنی شوہر جب اپنی بیوی کا کیس لے کر تہمت اس کو لگا رہا ہے تو وہ عدالت میں گیا ہے، تو وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں سچا ہوں، میں نے اپنی بیوی کو غلط کام کرتے دیکھا ہے. اور والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. ٹھیک ہے، 5 دفعہ یہ 4 دفعہ قسمیں کھائے گا اور 5ویں دفعہ اپنے آپ پر کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو. اور اسی طرح پھر عورت جو ہے نا وہ بھی 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ انہ لمن الکاذبین، وہ کہے گی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرا مرد جھوٹ بول رہا ہے، انہ لمن الکاذبین، کی جھوٹے لوگوں میں سے ہے. اور 5ویں دفعہ وہ عورت کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب اترے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طریقے کو لیعان کہتے ہیں. اور لیعان کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو غلط کاری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جا کر گواہ تلاش کریں کہ آؤ میری بیوی یا میرے شوہر کو دیکھو وہ یہ کام کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے ان کی جو ہے پردہ پوشی کی اور ان کے جو ہے وہ احکامات الگ سے بیان کیے ہیں، اور اس کو لیعان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر عام حکم کے مطابق اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، کوئی بھائی بہن پر یا کوئی معاشرے میں کوئی اور کسی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر، تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں. اگر وہ ان کے پاس گواہی نہیں ہے، گواہ دینے والا کوئی نہیں ان کو ملتا، تو وہ پھر بھی عدالت میں جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے غلط کاری کی ہے، تو پھر انہیں ہی الٹی سزا ملے گی. اور تہمت لگانے والے کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ فجلدوہم 80 جلدہ، ان پر 80 کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ماشاءاللہ صورت نور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ احکامات بیان کیے ہیں اور یہ بڑی اہم صورت ہے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ صرف ترجمے پر ہی اپنی توجہ رکھتے ہیں. جی، تو انشاءاللہ العزیز پھر میں یہ کسی دن ایک الگ سے بنا کے تو آپ کو سمجھا دوں گی مزید. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.